الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتے ہیں میں نے اسلام کے مکمل کرنے سے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ جو رب ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کے بارے میں فرما دیا ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ ہر زمانے اور مکان کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ جہاں رب ذوالجلال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وہاں پر اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جائے تو باقی اس کے سملر مسائل کو دیکھ کر اجتہاد کر کے ان کا حل کیا جانا جائز ہے اور علماء کا کام ہے، لیکن جو کتاب و سنت کی نصوص ہیں ان میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو آج کل ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، پاکستان میں قانون پاس کیا گیا ہے کہ شادی کی عمر 16 یا 18 سال ہے۔ پنجاب میں پہلے 16 تھی، باقی علاقوں میں کوئی 18 تھی۔ اس سے پہلے جو شادی کرے گا وہ اس پر ہم سزا نافذ کریں گے، وہ قابل گرفت جرم ہوگا۔ یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ عورتیں جو اپنی ماہواری سے مایوس ہو چکی ہیں، ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اگر ایسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے جس کی روٹین ماہواری نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ اس کی عدت 3 مہینے ہے عربی حساب سے، اور اگر اس کی روٹین ماہواری ہو تو اس کی عدت 3 ماہواریاں یا تیسری ماہواری کا شروع ہے۔ اور واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں یا لڑکیاں جن کی ابھی ماہواری شروع ہی نہیں ہوئی، ان کی عدت بھی قرآن کہتا ہے کہ 3 مہینے ہی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت بچے کی پیدائش ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کی روٹین ختم ہو چکی ہے یا جس کی ابھی شروع نہیں ہوئی اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے بیان کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایسی لڑکی جس کی ابھی روٹین شروع نہیں ہوئی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ تو قرآن حکیم کی نص ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل مبارک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی 6 سال کی عمر میں کروائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور 9 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہوئی تو ان کی رخصتی کی گئی۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے جی میرے والد نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے اور مجھے پسند نہیں، تو آپ نے فرمایا میں تیرا نکاح ختم کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگی آپ نہ ختم کریں، چھوڑیں، بس میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہمارا بھی اس میں کوئی اختیار ہے یا نہیں۔ تو اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے، باپ نے کر دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تیرا نکاح ختم کرتا ہوں، اس کا مطلب نکاح ہو گیا تھا۔ تو باپ کی مرضی تھی، بیٹی کی مرضی نہیں تھی، نکاح ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بیٹی غیر بالغ ہے اور اس کی مرضی کا اعتبار نہیں ہے، تو وہ مسئلہ بھی یہاں صاف ہو گیا کہ وہ بالغ بھی ہو، اس کی مرضی کا اعتبار کرنا، اگر اس کے خلاف بھی والد نکاح کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، مگر اس کو اگر وہ شکایت کرے تو ختم کیا جا سکتا ہے اس کی شکایت پر۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ عمر مقرر کرنا اس کی کوئی نص نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور اس وقت تو ویسے ہی اللہ معاف کرے جو سکولنگ ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ابھی میں یہ کر رہا ہوں، ابھی میں یہ کر رہی ہوں، اس کے بعد یہ کروں گی، اس کے بعد وہ ہوگا، تو وہ ایک لمبا چلتا ہے۔ اور اس وقت ملک میں یہ شکایتیں تو بہت کم ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی، اور یہ شکایتیں بہت لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ 40 سال ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 65 ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، اووریج ہو رہی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے حلال کا راستہ تنگ ہو رہا ہے تیسے تیسے حرام کا راستہ کھل رہا ہے۔ ہمیں اس طرح کے قوانین کی بجائے اس کا کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے، کہ جو لڑکیاں اوور ایج ہو رہی ہیں اس کے اسباب تلاش کرنا،
اور جب وہ عمر کی پکی ہو جاتی ہے، اگر شادی ہو بھی جائے تو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکی ہوتی ہے، اور پھر طلاقوں کی ریشو بے شمار اور عدالتوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایسے کیسوں کے۔ یہ اصل مسئلہ ہمارے ملک کا ہے، اس پر سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم ایسے قانون بنائیں جو صریح قرآن اور سنت کے خلاف ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہوں، ذاتی عمل کے خلاف ہوں، اور ہمارے قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب اس ملک میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ تو اپنے آئین کا پاس کرتے ہوئے بھی اور رب ذوالجلال کا جو کلمہ پڑا ہے اس کا پاس کرتے ہوئے بھی ہمیں قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسے قوانین بنائیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں اور معاشرے کی ضرورت بھی نہ ہوں، اور جو معاشرے کی ضرورت ہے اس سے ہم صرف نظر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور حق کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔